نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کی جو مجلسیں ہیں، نشستیں ہیں، دن رات کی جو بیٹھکیں ہیں، نشست و برخاست ہے، اس کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا لمحہ جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، اور ایسا لمحہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا گیا ہو، وہ کوئی لمحہ بھی جو انسان کی زندگی میں گزرتا ہے تو قیامت کے دن انسان کو اس پر حسرت ہوگی، ندامت ہوگی اور افسوس ہوگا کہ میرا یہ لمحہ اس طرح خالی کیوں گزرا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر یا شب برات تو نہایت اہم اوقات ہیں، لیکن بندہ مومن کو تو اپنی پوری زندگی کے لحاظ سے یہ اہتمام کرنا ہے۔ ما قعد قوم مقعدہ، مقعد یہاں مجلس کے معنی میں ہے کہ جب بھی امت مسلمہ کے لوگ، خواہ وہ 4 ہوں یا 40 ہوں، جتنے بھی ہوں، کسی جگہ اکٹھے بیٹھیں تو ضروری ہے کہ وہاں وہ 2 کام کریں۔ ایک تو رب ذوالجلال کا ذکر کریں اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ اگر یہ دونوں کام کیے بغیر ان کی ملاقات، مجلس، محفل جہاں وہ اکٹھے ہوئے وہ ختم ہو گئی، تو پھر انہیں قیامت کے دن اس پر ندامت ہوگی کہ ہماری وہ مجلس، وہ نشست ان 2 کاموں سے خالی کیوں رہی۔ وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ یہ لوگ قیامت کے دن جنت میں داخل ہو بھی گئے تو پھر بھی انہیں یہ خسارہ ضرور نظر آئے گا کہ فلاں موقع پر ہم اکٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا تھا۔ یعنی جنت پا لینے کے باوجود بھی انہیں ندامت ہوگی کہ اگر ہم نے اس وقت درود پڑھا ہوتا یا اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو آج جنت میں ہمیں کتنا اونچا مقام ملتا۔ یعنی وہ جو جنت میں اس دن ان کو من وجہ محرومی نظر آئے گی، اگرچہ جنت انہوں نے پالی ہے، اس پر ان کو حسرت ہوگی۔ اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہینہ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، رات ہو، مطلقاً امت مسلمہ کے لیے یہ نصاب دیا ہے کہ کسی بھی مجلس میں، یعنی ضروری نہیں کہ وہ کوئی محفل ہے، کوئی جلسہ ہے، کوئی سیمینار ہے، ویسے ہی چند مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں کسی کام کے لیے بھی، تو اس میں ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس موقع کو بھی ذکر اور درود شریف کے ذریعے سے اپنے لیے ایسا بنائیں کہ کل انہیں قیامت کے دن حسرت نہ ہو اور ندامت نہ ہو۔ تو پھر جب ایک عام دن مومن کے لحاظ سے اتنا قیمتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام نہ ہونے کی وجہ سے شرمندگی ہوگی، تو خاص راتیں، خاص مواقع اور اللہ کی طرف سے جو خاص مشاہد اس امت کو دیے گئے ہیں، تو ان میں غفلت پر تو بہت زیادہ قیامت کے دن ندامت اور شرمندگی ہو سکتی ہے۔
اس حدیث شریف کے اندر جو یہ فرمایا لم یذکر اللہ تعالی فیہ ولم یصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل سنت و جماعت کے معمولات کے لحاظ سے، یعنی اس حدیث شریف کے قریب ترین جو معمولات ہیں وہ اہل سنت کے معمولات ہیں، یعنی دوسرے خود تو درود پڑھیں گے نہیں اور پڑھنے والوں سے یہ دلیل پوچھیں گے کہ کیا جمعے کے بعد سلام پڑھنا جائز ہے، کیا نماز کے بعد درود پڑھنا جائز ہے، کیا فلاں وقت درود پڑھنا جائز ہے، اور ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی تو برخاست ہو، یعنی دن میں ایک بندہ 20 محفلوں میں بیٹھا ہے، بازار میں ایک جگہ بیٹھا ہے، پھر دوسری جگہ بیٹھا ہے، پھر چوتھی جگہ بیٹھا ہے، پھر کہیں رشتہ داروں کے پاس گیا ہے، پھر کسی جگہ کسی دفتر میں گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ جہاں جہاں بھی بیٹھے وہاں 2 کام ضرور کرے، یعنی اللہ کا ذکر کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ تو اہل سنت و جماعت کی محافل کے اندر اور نہ بھی ہو یہ جو صلاۃ و سلام اختتام پر پڑھا جاتا ہے یا درود و سلام کا ویسے ورد اور وظیفے کے ذریعے سے اہتمام ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ جمعہ ہو یا نمازوں کے بعد، تو یقیناً یعنی یہ حدیث اپنی جامعیت کے لحاظ سے ہماری صداقت کو واضح کر رہی ہے، کیونکہ دوسری طرف تو آج یہ صورتحال ہے کہ شب برات کے قیام پر لوگ بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ روزہ رکھا جائے گا، انہیں وہ بھی کار ثواب نظر نہیں آ رہا، اور اس سلسلے میں وہ ضد کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ روزہ نہ رکھے اور کوئی بندہ اس رات کو قیام نہ کرے۔ تو یعنی اس حد تک ان کی نظریاتی جنگ جو ہے اس سے شیطان فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ ہر چیز کو بدعت قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز جمعہ یا جلسہ یا عام نماز کے بعد ہی نہیں، بلکہ سرکار کا تو یہ تقاضا ہے کہ بندہ تب قیامت کے دن مطمئن ہوگا جب اس کی ہر نشست میں ہی اللہ کا ذکر بھی ہوگا، درود و سلام بھی ہوگا۔ اب ان لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ آج کی رات مساجد بند ہوں، لائٹنگ بند کر دی جائے، چراغ بجھا دیے جائیں، بندے سو جائیں، تو یہ کہتے ہیں یہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور ادھر شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر کریں اور درود و سلام کا اہتمام کریں۔ تو اس بنیاد پر آج کی دن کا احیاء، اس کو جاگنا اور اس کے اندر پھر جو جاگنے کے مقاصد ہیں ان کو پیش نظر رکھنا، یہ انسان کی خوش قسمتی کی ایک دلیل ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے اعمال کو تولنے کے لیے۔ ایک بندے کی زندگی کا ہر دن اور ہر رات، ہر لمحہ، جب بھی اس نے کوئی عمل صالح کیا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کسی وقت بھی بند نہیں ہوتے۔ خالق کائنات فرماتا ہے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، نکرہ تحت النفی ہے، کوئی نفس بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان پر بھی۔ قیامت کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اس نے کوئی عمل کیا ہو، جاگا ہو، بھوکا رہا ہو،
کوئی جد و جہد کی ہو اور اس کا اسے قیامت کے دن اجر نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اجر نہیں ملے گا تو اس پہ ظلم ہوگا، اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔